بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم محمد احسان اللہ گوندل ہے، اور آج میں اسپیشل اپنے استاد محترم جناب حکیم شہباز حسین اعوان صاحب ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ میں اکثر ان سے ملاقات کرتا رہتا ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار بھی ان کی موجودگی میں بھی، اور اپنے جو دوسرے میرے اساتذہ اکرام ہیں ان کے پاس بھی جب میں جاتا ہوں تو اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور کرشماتی نظام تشخیص طب جو ہے ان کا جو اس صدی کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہ میں سیکھ کے گیا، اور ایک پورا سال جو ہے اس کے تجربات کیے اور لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں سے تشخیص کی، اور 100% اس کو درست پایا۔ اور یقین جانیں کہ میرے اپنے جذبات ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں، اور شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ان پر، اور آگے ان کا یہ احسان ہے کہ یہ آگے لوگوں کو یہ منتقل کر رہے ہیں، اور یہ طبی دنیا میں بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ میرا بچپن سے ہی طب کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے دادا جی حکیم ڈاکٹر محمد رمضان وہ بہت پائے کے طبیب تھے، اور ان سے بچپن سے میں نے طب کے رموز و اوقاف سیکھ رہا ہوں، اور قانون مفرد اعضاء کا جو باقاعدہ تعلیم جو ہے وہ میں نے انقلابی طبیہ کالج موڑ امن آباد سے حکیم شبیر راہ صاحب سے سیکھی ہے۔ اور ان کی خدمت میں بھی میں پچھلے دنوں جمعے والے دن میں گیا تھا، اور وہاں میں نے ایک لیکچر بھی دیا جو کہ ان کا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے ہر مہینے کے آخری جمعے کو، اس میں نے بھی ان کا حوالہ دیا اور کہا میں نے کہ یہ 100% جو ہے یہ درست ہے۔ یہ موڑ امن آباد میں عرصہ 30 سال سے یہ جو قائم ہے درسگاہ قانون مفرد اعضاء کی باقاعدہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے تحریک تجدید طب کے تحت، وہاں پر بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے وہاں سے سیکھا قانون مفرد اعضاء کو۔ حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب نے بھی وہاں سے سیکھا، اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور میرے استاد محترم حکیم شہباز حسین اعوان صاحب نے بھی فاضل قانون مفرد اعضاء کی جو ڈگری ہے وہ وہاں سے حکیم شبیر راہ صاحب سے انہوں نے لی۔ پچھلے دنوں دکھا بھی رہے تھے ویڈیو سے، اور ان کی ویڈیو جو پچھلے دنوں میں، کیونکہ میں تو ان کی تمام ویڈیو جو ہے وہ دیکھتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں، ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ان کی میں نے نہیں پڑھی، اور بار بار پڑھتا ہوں۔ خاص طور پر ان کی تحریکی جو گائیڈ ہے جو انہوں نے لکھی ہے اس کے اوپر، اس کتاب کو تو میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی میں وہ ریکمینڈ کی ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اور میں بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تو وہ ایک یعنی کہ ہر قانون مفرد اعضاء کا جو طبیب ہے اس کا اڑنا بچھونا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس طبیب کے پاس بھی جاتا ہوں، وہاں میں، اور خاص طور پہ یہ مزے کی بات ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی طبیہ کالج راولپنڈی سے فاضل طب و جراحت کا باقاعدہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کو بھی میں نے یہ ہاتھ کی لکیروں کا خود سکھایا، کیونکہ استاد محترم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہر مجھ سے سیکھنے والا جو ہے وہ اپنی اولاد کو آگے سکھا سکتا ہے۔ اور وہ دیکھیں اتنا بڑا ان کا، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سکھاتے نہیں ہیں، فیسیں لیتے ہیں، فری میں نہیں سکھاتے۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ جس نے سیکھ کے جانا ہے، یہ بہت بڑی نکتے کی بات ہے جو آج بتانے لگا ہوں، کہ جو بھی بندہ یہاں سے سیکھ کے جا رہا ہے وہ فیس ایک دفعہ دے رہا ہے، اور وہ آگے نسل در نسل اپنی اولاد کو فری منتقل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے، اور نسل در نسل آگے وہ منتقل کر سکتا ہے وہ فری میں۔ اور میرا بیٹا حائم مصطفیٰ گوندل جو کہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے طبیہ کالج راولپنڈی کا، تو اس کا میں جب میرے ساتھ ہوتا ہے تو کسی
بڑے بڑے یعنی کہ جو حکیم ہیں ان کو اکثر ملاقاتیں ہم کرتے ہیں، میری عادت ہے، شیڈول کا حصہ ہے، ان کے دواخانے پر جاتا ہوں تو میرا بیٹا جب ساتھ ہوتا ہے تو مریضوں کا مشاہدہ میرا بیٹا کرتا ہے، اور بہت سارے حکیم بھی ایسے ہیں جن کا اس نے مزاج چیک کیا اور 100% جب بتایا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ ابھی یعنی کہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ بھی یہ ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل کرشماتی نظام تشخیص کی یہ برکات ہیں، اور یہ وہی جانتا ہے اس کی اہمیت جو سیکھ کے جاتا ہے۔ اب جو سیکھا نہیں ہے، جس نے دیکھا نہیں ہے، اس کو آزمایا نہیں ہے، وہ 100 باتیں کرے گا، اس کو یقین نہیں آئے گا، لیکن حقیقت بات ہے کہ جو سیکھے گا یقین اس کو آئے گا، اور اس کے جو ہے وہ برکات کا لطف وہی اٹھائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے وہاں جمعے والے دن لیکچر بھی دیا میری، تو اس میں میں نے باقاعدہ جو ہے میں نے ایک نظم بھی پڑھی تھی، اور میں نے یہ بات باور کرائی تھی کہ میں نے 100% جو سیکھا ہے اس کو آزمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بھی تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اصل میں اس کرشماتی نظام تشخیص جو ہے اس کی خاص بات ہے، یہ اسی کے لیے کارآمد ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس نے قانون مفرد اعضاء کو سیکھا ہے، باقاعدہ پھر حکیم شہباز عوان صاحب سے آ کے سیکھا ہے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ خالص طب پر مبنی ہے، نہ ہی یہ کوئی جادو ہے، نہ ہی یہ یعنی پمسٹری کا علم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پمسٹری کا علم ہے، اور ہاتھ کی لکیریں چینج کیسے ہوتی ہیں، تبدیل کیسے ہوتی ہیں۔ یقین جانیں جب آپ آ کر سیکھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کہیں گے کہ 24 گھنٹوں کے اندر بھی یہ چینج ہوتی ہیں، اور جو ہی مزاج چینج ہوتا ہے اور یہ ہاتھ کی لکیریں بھی چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں۔ یار یہ کوئی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، اور آپ آئیں دیکھیں، جب سیکھیں گے تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی ہاتھ کی لکیریں چینج ہوتی ہیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں، کیونکہ میرا شاعری سے بھی تعلق ہے، میں یعنی کہ لکھتا ہوں، پوئٹری لکھتا ہوں، ابھی میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں، ان قریب جلد انشاءاللہ تعالی میری کتاب جو ہے وہ پوئٹری کے حوالے سے پبلش ہوگی۔ اس کے اندر میں نے طب کے حوالے سے بھی کافی پوئٹری کی ہے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے بھی میں نے پوئٹری کی ہے، اور پچھلے دنوں میں نے جناب احمد سلیمی صاحب جو صدر ہیں نیشنل کونسل فار طب کے، ان کی جو ہے وہ جو ان کی خدمات ہیں پورے یعنی کہ اہل پاکستان کے جتنے بھی طبیب ہیں ان کے لیے ان کی خدمات ہیں، جو ان کی طب کی جو ڈگری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، اور طب کی بہت خدمات ہیں ان کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے راولپنڈی کے اندر ان کی یعنی کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ پڑھ کر سنائی پورے یعنی کہ مجمع کے اندر۔ تو آج میں ان کے لیے میرے جذبات کا اپنے کا اظہار جو ہے وہ میں لکھے ہیں میں نے کچھ، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے سننے ہیں۔ کرشماتی نظام تشخیص کی کیا بات ہے، کرشماتی نظام تشخیص کی کیا بات ہے، بدلتی ہیں لکیریں جیسے بدلتا دن اور رات ہے، ہر مزاج کا پتہ دیتی ہیں ہاتھ کی لکیریں ایسے، ہر مزاج کا پتہ دیتی ہیں ہاتھ کی لکیریں ایسے، جیسے ہر قبیلے کی الگ الگ ذات ہے، لکیروں کے اس جال کو ذرا غور سے دیکھو، لکیروں کے اس جال کو ذرا غور سے دیکھو، نظر آتی ان ہاتھوں میں پوری کائنات ہے۔ حکیم شہباز عوان موجد ہیں اس کے، حکیم شہباز عوان موجد ہیں اس کے، حکماء کے لیے ان کا یہ تحفہ بڑا ہی نایاب ہے، طب کے افق پر ہمیشہ چمکے گا نام ان کا، طب کے افق پر ہمیشہ چمکے گا نام ان کا، لگتا ہے کسی نایاب ہیرے کی کاٹ ہے، صابر ملتانی کے افکار کی امین ہیں یہ، ہوئی ان پر رحمت خداوندی کی برسات ہے، فیض کمالی روشن چہرہ کام مثالی ہے، فیض کمالی روشن چہرہ کام مثالی ہے، لگتا ہے یہ باغ کمال کی کرمات ہے۔ آگے مکتا ہے، بن گیا ہے احسان بھی حکیم دور حاضر کا، بن گیا ہے احسان بھی حکیم دور حاضر کا، جب سے ہوئی ان سے پہلی ملاقات ہے، اب تمام حکماء کے لیے
میں یہ پیغام شعر کی شکل میں ہی دینا چاہوں گا۔ زندگی کا چراغ یوں ہی نہ جلاتے جاؤ، زندگی کا چراغ یوں ہی نہ جلاتے جاؤ، ملے نہ جو کبھی ایسی خوشبو پھیلاتے جاؤ۔ سیکھنا چاہتے ہیں جو ہاتھ کی لکیروں کا فن، حکیم شہباز اوان کے پاس آتے جاؤ۔ تمام دوستوں سے، تمام حکماء حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ واقعتاً ہی یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چراغ علم ہے، یہ انہی کا ہی علم کا سرچشمہ ہے جس کا یہ فیض پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلا رہے ہیں اور آگے بھی پھیلاتے رہیں گے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ حسد کی بنا پر ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور حکیم عبد الوہاب شیرازی صاحب، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وہ بے جا جو ہے وہ ان سے اختلافات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو نہ وہ جانتے ہیں نہ انہوں نے دیکھا ہے، اور دور بیٹھے ہی وہ اپنی ڈگ ڈگی بجا رہے ہیں۔ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ، میں کہتا ہوں کہ ناقص عقل میں جو کچھ آتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ کاش آ کر سیکھتے اور اس کو دیکھتے تو پھر کبھی بھی وہ کوئی کسی قسم کی، بلکہ کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا جو آ کر سیکھے گا، اور جس کو طب کی سمجھ بھی ہوگی، قانون مفرد اعضاء کو جانتا ہوگا، وہ جب سیکھے گا تو کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان کا احسان مند ہوگا اور ان کا شکریہ ادا کرے گا کہ میں نے واقعتاً ہی جو علم سیکھا ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ میں نے بڑا غور سے دیکھا، پڑھا بھی، بلکہ تاریخ کے ورق جب میں نے اوراق کو جب کھولا تو پتہ چلا کہ تاریخ کے ماتھے کا جو بھی کوئی جوبر بنا ہے، جس نے بھی تاریخ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، کوئی کام کیا ہے، تو اس کی ضرور اس دور کے لوگوں نے، جن کی عقل اور شعور میں وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ بات ہی نہیں ہوتی ہے جو انہوں نے پہلے کبھی سنی نہیں ہوتی، تو وہ روٹین میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کی عقل اور سمجھ میں نہیں آتا، تو بہت سے لوگ ہر دور میں مخالفت کرتے آئے ہیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ان کی مخالفت ہوئی، اور ان کا یہ کارنامہ، اور یہ واقعی وہ مجدد ہیں طب کے، تو ان کی مخالفت جو ہے وہ تو ان سے بہت زیادہ ہوئی، یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوئی، لیکن آج ان کا نام تاریخ کے ماتھے کے اوپر لکھا جا چکا ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی وہ چمکتا رہے گا۔ اسی طرح ان کا یہ جو کارنامہ ہے، ہاتھ کی لکیروں سے یہ جو تشخیص کا ان کا ذاتی کارنامہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی پوری تاریخ کا ماتھے کا جومر بنے گا، اور ہر شخص جتنے بھی تشخیص کے جو پہلے طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں، کرورے سے تشخیص ہے، نبض سے تشخیص ہے، اور بھی جتنے بھی تشخیص کے جو طریقہ کار ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو طریقہ ہے ہاتھ کی لکیروں کی تشخیص کا، یہ ہر طبیب جو ہے اس کی ضرورت بن چکا ہوگا، اور ہر کوئی اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کیونکہ جو سیکھ کر گئے ہیں وہ ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ اس کا مزاج سارے کا سارا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کو سب کچھ وہ بتا دیتے ہیں، ان کا مزاج بھی بتا دیتے ہیں، اور ان کی جو بھی یعنی کہ علامات ہیں، امراض و علامات، اس کو بتا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک بہت بڑا یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ حکماء کے لیے انتہائی آسان وے ہے تشخیص کا، تو یہ جو سیکھتا ہے اس کو ہی اس کی قدر کی منزلت کو جانتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ مخالفت جو ہے یہ ہونی ہوتی ہے، اور جو بھی یعنی کہ یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں ان کی یہ شروع سے تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ ہوتی رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتندی باد مخالف سے نہ گھبرائے کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو میں یعنی کہ چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی پہلا لیول سیکھا ہے ان سے، اور پہلا لیول جو ہے اس کی ہی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی جو صحت تندرستی ان کو عطا کرے، اور ان کی لمبی جو ہے عمر میں اضافہ کرے، تاکہ جو عالم جو ہے ان سے فیض یاب ہو۔ اور میں تو بڑا خوش ہوں جب میں انڈیا کے لوگوں کے
व्यू सुनता हूँ, उनके जज्बात सुनता हूँ कि इंडिया के अंदर भी, पूरे इंडिया के अंदर लाखों इनके फॉलोअर हैं और इनके इस करिश्माती निज़ाम तशख़ीस को सीख कर इंडिया के अंदर भी ये फैला रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग सीख रहे हैं और इंडिया में तो इनका, यानी कि मैंने लोगों के इंटरव्यू सुने यूट्यूब के ऊपर, उनके जज्बात का इजहार भी देखा और इनकी एक मुलाकात के लिए, इनकी एक झलक के लिए वो तड़पते हैं और वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश हम जो हैं वो जाकर इनकी ज़ियारत करें और इनसे सीखें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सिलसिला यूं ही रवां दवां रहे और ये काफ़िला जो है तिब्बे साबर का हमेशा चमके। मैंने इनकी जो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस की जो बिल्डिंग नई जो अभी तमीर कर रहे हैं, शादरा में भी इनका मरकज़ है अपना ज़ाती, लाहौर के अंदर, और रावलपिंडी में भी ये कह रहे हैं कि वहाँ भी करिश्माती बिल्डिंग जो बनेगी। लेकिन ख़ास तौर पे जो इनके आबाई शहर सोदरे के अंदर जो करिश्माती निज़ाम तशख़ीस की जो बिल्डिंग तमीर की है, ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है और ये बहुत बड़ी इनकी खिदमत है। जितने भी पैसे ये ख़ास तौर पर सीखने वालों से ले रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन पर अल्लाह का शुक्र है कि ये खुद होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और इनका दवाखाना जो है वो माशाल्लाह बहुत बड़ा दवाखाना है, जिनकी लाखों के हिसाब से महाना आमदन है। और इस सारे पैसे जितने भी हैं, ये एक इसी तिब को फैलाने के लिए, निज़ाम तशख़ीस को फैलाने के लिए, करिश्माती निज़ाम तशख़ीस की बिल्डिंग पर लगा रहे हैं और इसी को आगे फैलाने के लिए ये सदका जारिया के तौर पर जो काम कर रहे हैं, ये सारे पैसे उस पर लगा रहे हैं, बल्कि अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, अपनी आमदन से भी लगा रहे हैं। अल्लाह ताला इनका भी इनको सिला देगा, अजर देगा। और मैंने सारी बिल्डिंग देखी और बहुत पाए की बिल्डिंग बन रही है। तिबिया कॉलेज मैंने देखे बहुत से, और उसी तर्ज पर ये एक, यानी कि समझ लें कि ज़िला वज़ीराबाद के अंदर इस इलाके की एक बहुत बड़ी शान है, जहाँ से ये इल्म का जो फैज़ है पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा और यहाँ से लोग जो है वो, यहाँ से ये जो इल्म के यानी कि रोशनी जो निकलेगी, पूरी दुनिया इससे रोशन होगी। तिब्बी दुनिया जो ख़ास तौर पे इससे फ़ायदा उठाएगी और लोगों का भी इससे भला होगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।